میرے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر اور مشتق۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جامد کیا ہے۔ جامد، اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ کوئی اسم اس سے بن سکے، یا جامد کے معنی ٹھوس یا جمع ہوا کے ہوتے ہیں۔ جامد اس اسم کو کہتے ہیں جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اسم بن سکے، یا جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ ہی کوئی اور کلمہ اس سے بن سکے۔ اس میں جامد کی مثالیں جیسے میز، کرسی، پنسل، کتاب، قلم، چٹان، چاندی وغیرہ۔ اب نمبر 2 ہے مصدر۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کام کی معنی دیتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اس کا مقررہ قاعدہ کے مطابق کئی اسم اور فعل بن سکتے ہیں۔ مصدر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ نہ آتا ہے۔ جیسے پڑھنا، لکھنا، سننا، دیکھنا، رونا، گانا وغیرہ۔ پڑھنا، دیکھنا، پڑھانا، بنانا، سونگنا وغیرہ۔ مصدر کسی کام کے نام کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کام کے نام کو کہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں آتا۔ اس میں نانا، دادا وغیرہ سب جو نہ آتا ہے سب مصدر نہیں ہوتے۔ یہ نانا، دادا یہ مصدر نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مشتق۔ مشتق کے معنی نکلا ہوا کے ہیں۔ اس میں مشتق اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی مصدر سے نکلا ہو۔ کس سے نکلا ہو؟ مصدر سے نکلا ہو۔ یا اس میں مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو۔ ایسا اسم جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے اسے اسم مشتق کہتے ہیں۔ اس میں مشتق کی مثالیں: پڑھنا سے پڑھائی، پڑھے گا، پڑھتا ہے۔ لکھنا سے لکھائی، لکھے گا، لکھتا ہے۔ کھیلنا سے کھیل، کھیلے گا، کھیلتا ہے۔ دوڑنا سے دوڑنے والا، دوڑے گا، دوڑتا ہے وغیرہ۔ جو بھی نیا لفظ بن سکتا ہے اسے مشتق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشتق کہتے ہیں۔ تو یہ تھی بچوں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ تو باقی آگے کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ والسلام۔